كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی نیچر پہ، یعنی اسلام پہ، یعنی ہر بچہ اچھا ہی ہوتا ہے. اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے سب اچھے ہی ہوتے ہیں. جیسے درخت کی مثال ڈاکٹر صاحب نے دی، درخت کو اگر نہ چھیڑا جائے تو وہ سیدھا ہی جائے گا، وہ خود بخود ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے صرف اس کو پانی دیتے رہیں اور کھاد کا انتظام اور ہوا اور دھوپ کا انتظام رکھیں، اس نے سیدھا ہی جانا ہے اور اپنے ٹائم پہ اس نے پھل دینا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو اگر خراب ہونے سے بچا لیں تو صحیح وہ خود بخود ہی ہو جائے گا. یعنی بچوں کی تربیت میں ایک بہت اچھی چیز اور آسان چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت مشکل کام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. میری رائے ہے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے شاید اس کے خلاف کچھ بتایا ہو، ٹھیک ہے. یہ تعبیرات کا فرق بھی ہو سکتا ہے، اصطلاحات کا فرق بھی ہو سکتا ہے کہ میں آسان کسی اور میننگ میں استعمال کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کسی اور معنی. جی، تو ہوشیاری سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن بچوں کی تربیت اتنی مشکل نہیں ہے. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں بچوں کو بگڑنے سے بچا لو تو سیدھے وہ خود بخود ہی ہو جائیں گے. یعنی سیدھا کرنے کے لیے الگ سے آپ کو محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے ایسا نا ٹرین ٹریک پہ چل رہی ہے تو بس آپ اس کو کوئی ایسی کوشش نہ کریں کہ ٹریک سے اتر جائیں، ٹریک پہ تو وہ خود بخود چلے گی. اس کے جو پہیے اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ وہ ٹریک سے ہٹتی نہیں ہے جب تک کوئی حادثہ نہیں ہوتا. یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ ٹریک پہ ہی چلے گا موت تک. والدین اس کو ٹریک سے ہٹاتے ہیں. والدین کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بچے کو جو اصل میں حدیث کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول بچے کو خراب کرتا ہے. چونکہ بچے کو سب سے پہلے جو انوائرمنٹ ملتا ہے وہ گھر کا ملتا ہے نا، والدین کا، تو اس لیے والدین کا ذکر کیا. ورنہ اصل چیز کیا ہے، جہاں بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کے اثرات قبول کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ اگر بگڑ رہا ہے تو وہ ہم بگاڑ رہے ہیں. اچھا بن رہا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو اچھا بنا رہے ہیں، لیکن بگڑ رہا ہے تو کون بگاڑ رہا ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ دو چیزیں دیکھ کے والدین کا پتہ چلتا ہے کہ یہ خود سیدھے راستے پہ ہیں یا نہیں. ایک نابالغ بچے کو اور ایک داماد کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے. فرمایا نابالغ بچہ والدین کے کنٹرول میں ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد پھر اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے بچے کی تربیت کی بہت کوشش کی مگر بگڑ گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بلوغت کے بعد بھی وہ آپ ہی کے راستے پہ چلے. بعض دفعہ شیطان اور ماحول اس کو باہر کا ماحول خراب کرتا ہے اور وہ خود اپنے اختیار سے بگڑتا ہے کیونکہ وہ بچپنا اس کا ختم ہو گیا. تو آپ پوری کوشش کے باوجود بھی بچے کے بگڑنے کے چانسز بہرحال ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد. تو فرمایا کرتے تھے بالغ بچے کو دیکھ کر والدین کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کیونکہ ممکن ہے والدین نے اچھا بنایا اس کو لیکن وہ اپنے اختیار سے خراب ہو گیا. لیکن نابالغ بچے کو دیکھ کر والدین کے بارے میں آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ خود سیدھے راستے پر ہیں یا نہیں. دوسرا فرمایا داماد کا مطلب جب آپ نے اپنی بیٹی کے لیے رشتے کی سلیکشن کی تھی تو کیا سوچ کے کی تھی آپ نے؟ بعد میں بھی داماد بھی بعد میں بگڑ جاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے کیا سوچ کے سلیکشن کی تھی، اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے اچھے اور برے کا معیار کیا ہے اور آپ یعنی کس سوچ کے حامل آدمی ہیں. کیونکہ یہ داماد بھی اولاد کی طرح ہی ہے نا، تو یہ سلیکشن آپ کی اپنی ہے، یہ آپ نے خود کیا ہے، اس میں اس کا اپنا دخل نہیں ہے اتنا. تو بلوغت کے بعد بچہ سیدھا بھی ہوتا ہے بگڑتا بھی ہے، لیکن بلوغت سے پہلے تو آپ کے کنٹرول میں. تو ہمیں کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ بچے کو بگاڑنے سے بچا لیں تو بچہ خود بخود سیدھے راستے پہ چلے گا. ایک بات تو یہ پتہ چلی. بچے کو بگاڑنے سے بچانے کے طریقے کیا ہیں ڈاکٹر صاحب نے یقیناً بتائے ہوں گے. یہ شاید اس ہوم اسکولنگ کا موضوع بھی نہیں ہے لیکن بات چل پڑی ہے تو میں بتا دوں. بچے کے سامنے کوئی غلط کام نہ کیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے. اکثر والدین بچے کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں. میرے بچوں کو پتہ ہے میرے بارے میں الحمدللہ، گھر والے بیٹھے ہیں، مجھے زیادہ چھوڑ بھی نہیں سکتا یہاں لمبی کیونکہ وہ سب پتہ چل رہا ہے کہ کتنا سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے. میں کبھی بچوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. میرے بچے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ابو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے. میں نے اگر بچوں کو کہا کہ کل میں یہ کام کروں گا تو ان کو پتا ہے کہ یہ کل لازمی ہوگا یہ کام. کیونکہ اس سے اگر آپ بچے سے جھوٹا وعدہ کریں چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ان سے کہا نا کل میں آئس کریم لے کر آؤں گا اور آپ نہیں لے کر آئے، تو لاشعوری طور پر بچہ ٹریک سے ہٹنا شروع کر دیتا ہے. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹے وعدے بھی کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے جا سکتے ہیں. اور حدیث سے ثابت ہے کہ خاتون نے اپنے بچے کو بلایا کہ چپ کرانے کے لیے نا اپنی مٹھی میں کچھ ایسے ہی فرضی کوئی چیز ڈال دی، کھجور یا کوئی چیز، تو کہا کہ یہ لے لو آؤ میرے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری مٹھی میں واقعی کچھ ہے بھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. فرمایا اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہو جاتا.
کہ بچے یہیں سے جھوٹ سیکھتے ہیں, یہیں سے پھر چور بنتے ہیں, یہیں سے ڈاکو بنتے ہیں. یہ جو آج بڑے بڑے ڈاکو جس اسٹیپ پر پہنچے ہوئے ہیں, ظاہر ہے یہ پہلے دن سے ایسے پیدا نہیں ہوتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کر کے پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. یہ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی. دوسری ہمیں یہ معلوم قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو سب سے بہترین پراپرٹی ہے وہ اولاد ہے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آج اس کی تو بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس اتنے پلاٹ ہوں, اتنے بنگلے ہوں, اتنے گاڑیاں ہوں, پراپرٹی بنانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ کے لیے جو سب سے بہترین پراپرٹی ہے جو آپ چھوڑ کر جائیں تو آپ کے سب سے زیادہ کام آئے گی, وہ آپ کی اولاد ہے.